بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن میں تمام روحانی جسمانی امراض کا علاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو شفا اور رحمت کی چیز بنایا ہے، لیکن شفا اس کو ملتی ہے جو ایمان والا ہوگا، جس کا قرآن کے اوپر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اور پورے یقین کے ساتھ قرآن کے اوپر عمل کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو تمام امراض کا علاج اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ مردوں کے اندر ایک بیماری اکثر ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور نمازی حضرات کے لیے خصوصاً وہ بیماری بہت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ایسی بیماری کے اندر پھر ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ان کو کافی دقت اٹھانا پڑتی ہے، اور وہ بیماری ہے جریان کی۔ تو جریان ایک بہت ہی مہلک مرض ہے کہ جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اس کا بر وقت علاج بہت ضروری ہے۔ تو اس کا علاج طبی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے دونوں طرح بہت مفید ہے۔ جو آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جس آدمی کو جریان کا مرض ہو تو اسبغول کا چھلکا لے کر رات کو تقریباً 1.5 چمچ بزوری کے شربت میں تھوڑی دیر بھگو دیں، اور رات ہی کو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پی بھی لیں۔ لیکن وہ اسبغول کا چھلکا لے کے آپ نے روزانہ عمل یہ کرنا ساتھ کہ اس کے اوپر سورہ فاتر پڑھنی ہے۔ سورہ فاتر روزانہ ایک بار پڑھ کے اسبغول کے چھلکے کے اوپر آپ دم کر لیں، اور وہ اسبغول کا چھلکا روزانہ 1.5 چمچ بزوری کے شربت میں ڈال کے تھوڑی دیر رکھ دیں، اور اس کے بعد اس کو پی لیا کریں۔ تقریباً 1.5 مہینہ آپ نے مسلسل یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جریان کی بیماری سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ پابندی کے ساتھ کریں گے اور یقین کامل کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العالمین اپنی کلام کی برکت سے مجھے شفا نصیب فرمائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ خود اس کا تجربہ کریں گے، اور خود آپ کو اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ انسان عمل کرتا ہے، اتنی ہی جلدی اللہ رب العالمین اس کے نتائج اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور ہر مرض سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔